اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ خاور مانیکا کا عدلیہ میں بھرپور دفاع اپنی وائف کے لیے اور اس کا عدت میں نکاح کے پورے ثبوت پیش کر دیے، جس کی وجہ سے جج بھی بے بس ہو گیا ہے ریلیف دینے میں، ورنہ اس نے ریلیف دے دیا تھا، اس کو بری کر دیا تھا۔ 3 مولوی بھی بک گئے تھے، 3 غلیظ ترین انسان بھی بک گئے تھے، جنہوں نے پیسے لے کے 5-5 کروڑ لے کے یہ بیان دے دیا تھا کہ اسلام میں تو عدت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں عدت کا ذکر موجود ہے اور حدیث مبارک بھی ہے، مسلم کی بھی، بخاری کی بھی، ترمذی کی بھی، کہ عدت گزار کے ہی دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ عدت میں نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، شادی کا پیغام دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بات ہوگی جناب عدلیہ اور ایجنسیوں کا تصادم، عدلیہ اور حکومت کا تصادم۔ عدلیہ کے جج جو ہے نا، گنڈوں والا رول ادا کرنے پہ آ گئے ہیں، وکیل بھی گنڈے بن گئے ہیں، جج بھی گنڈے بن گئے ہیں، اور عالمی طاقتوں سے پیسہ لے کے، ڈالر لے کے ملک کے خلاف فیصلہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی، اور لگاتار بغیر کسی وجہ کے دھڑا دھڑ عمران کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور مختصر سا ولاگ ہوگا، 10 سے 15 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، یا بہت زیادہ بھی ہوا تو 15-20 منٹ، اس سے زیادہ دعا سمیت 20 منٹ کر لیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، میں پہلے تعارف ہو جائے۔ میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اتوار کا داریہ میں لکھا کرتا تھا عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، اور اس کے بعد میں نے نوائے وقت تو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ سفر جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے صحافت سے منسلک رہوں گا۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، بعد میں آیا پھر الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا ہوں کہ وہاں پہ جو سپانسر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ عالمی طاقتیں ہی ہوتی ہیں جو سپانسر کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی مرضی کا ذہن بنا رہی ہوتی ہیں عوام کا، اور یہ آگے میڈیا جو ہے نا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ان کا ہی ہے، ہمارے ملک کا وفادار نہیں ہے۔ یہ بھول جائیں، عوام بھول جائے کہ یہ ملک کا وفادار ہے، نہیں ہے ملک کا وفادار۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ان عالمی طاقتوں کا وفادار ہے، پرنٹ میں الیکٹرانک میڈیا، یہ انہی سے ڈالر لے کے انہی کی زبان میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور انہی کی زبان میں بول رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، مجھے دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتانی پڑتی ہے۔ ملک ریاض جیسا بندہ بھی بے بس ہو کے ان عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بن گیا، انہی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ کیا اس کو لوٹا اتنا گیا ہے کہ اس کے پاس اب سرمایہ ہی نہیں بچا ہے۔ سب سے زیادہ اس کو لوٹا ہے زرداری نے، رہی سے ہی کسر پوری کر دیا ہے عمران خان، بشرا بی بی، اور اس نے وہ جو ملک سے ہی بھاگ گئی ہے فرا گوگی، ان تینوں نے مل کے اتنا لوٹا ہے کہ اب اس کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے کہ وہ آگے مزید کوئی پروجیکٹ جاری کر سکے۔ تو اس نے نواز شریف سے بھی کوشش کی کہ مجھے بچاؤ، کسی طرح میری کرپشن کو بچاؤ، میرے قبضوں کو بچاؤ۔ نواز شریف نے انکار کر دیا، تو اب وہ بھی ملک دشمنوں کی زبان ہی بولنا شروع ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ وہ صحافی دیں گے جو اس سے آگے بکے ہوئے ہیں۔
احمد میر ہو گیا، مبشر لقمان ہو گیا، یا جتنے بھی سینئر صحافی ہیں نا، یہ اس کے آگے نہیں بول سکتے. لیکن سب سے سینئر میں ہوں، میری عمر 75 سال ہے، میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں پاکستان کا، الحمدللہ. میں پوری زندگی نہ بکا ہوں نہ جھکا ہوں، اور نہ ہی بکوں گا، نہ جھکوں گا، نہ جھوٹ بولوں گا. جو بھی سچ ہوگا اسی پہ ہی عمل کروں گا. اس کا ملک ریاض کی مجھے بہت ساری ادائیں پسند بھی ہیں کہ وہ بہترین کام کرتا ہے، بہترین. وہ جو پروجیکٹ اس نے کمپلیٹ کیے ہیں اس میں ایک رتی بھر بھی بے ایمانی نہیں کی. اچھا مٹیریل ڈالا، اچھا سٹرکچر بنایا ہے، اچھے روڈ بنا کے دیے ہیں، پانی بجلی گیس کی سہولتیں دی ہیں، ہر ایک چیز بہترین بنائی ہے. اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی میں آتا ہے. لیکن جہاں پہ اس نے ان لوگوں کو کھلانے کے لیے، ان لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے وہ حقداروں کا حق کھایا ہے نا، اس کا میں کبھی دفاع نہیں کر سکوں گا، نہ کروں گا. کیونکہ وہ بھی دیکھے جن کی زمینیں ہڑپ کی گئی ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، ان کا حق بنتا ہے ان کو واپس کیا جائے. اچھا، اس میں اس کی پوری سپورٹ کر رہے ہوتے تھے عدلیہ کے غلیظ جج، غلیظ وکیل، غلیظ جرنیل، جو اس کے آگے ملازمت ریٹائرڈ ہونے کے بعد ملازمت کرتے تھے، اور غلیظ صحافی جو صحافت کے نام پہ دبا ہیں. یہ سب غلیظ لوگ مل کے تو اس کا دفاع کر رہے ہوتے تھے. یہ پہلے سٹارٹنگ میں بہت اچھا تھا، لیکن اس کو اس قدر لوٹا گیا کہ وہ بے بس ہو گیا تھا لوٹ مار کرنے کے لیے. کیونکہ ایک آدمی کو لگاتار لوٹا جائے تو ظاہر ہے اس نے بھی پھر کرنی ہے. تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور جن کا گھر میں فیملی میں واٹس ایپ بنا ہوا ان سب سے بھی سبسکرائب کروا دیا کریں. بہت بہت شکریہ. اب آپ آ جائیں اصل موضوع کی طرف. دیکھیں، یہ دھڑا دھڑ بیانات، دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے ہیں عمران کے حق میں. کیوں آ رہے ہیں؟ میری آج سے 1 سال پہلے کی ویڈیوز اٹھا کے چیک کریں، اس میں میں نے سال پہلے بتا دیا تھا کہ اب عالمی طاقتیں مایوس ہو چکی ہیں فوج سے. فوج اب ان کی غلام نہیں رہی ہے، ان کی غلامی سے نکل گئی ہے. اب انہوں نے ججوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے، بکاؤ وکیلوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے، اور میڈیا کو خریدنا شروع کر دیا ہے. اب یہ میڈیا کے لوگ بھی بک چکے ہیں، یہ جج بھی بک چکے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بن کے، اور جو ان کا سب سے بڑا ایجنٹ پاکستان میں موجود ہے عمران احمد خان نیازی، اس کو بچانے کے لیے یہ دھڑا دھڑ فیصلے کر رہے ہیں. وہ فیصلہ کیوں نہیں ریورس ہوا؟ ابھی تک وہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. کیا بندیال کا داماد تھا عمران نیازی کہ اس نے اس کے لیے جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو اس وقت کہا کہ نہیں بھائی، یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا، یہ جو لیڈر ہیں ان کا وہ ووٹ نہیں دے سا، ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا ان کا شمار. اچھا، جب ان کے باپ کی باری آئی نا، یہ پرویز الہی کی، تو اس وقت کہتے ہیں نہیں جی ان کا ووٹ بھی شمار ہوگا اور ان کا گنتی بھی شمار ہوگی اور یہ نائل بھی نہیں ہوں گے. ایک ملک میں 2 قانون بنانے والے یہ مردود جج ہے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے. یہ انہوں نے مل کے ملک تباہ کیا. آج اگر پاکستان کے جج ایماندار بن جائیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ، چاروں ہائی کورٹس کے اور سیشن کورٹس کے، میں کہتا ہوں پاکستان کا باقی نظام خود بخود صحیح ہو جائے گا. یہ جرنیل بھی خود بخود اپنے لیول میں، اپنے دائرے کے اندر آ جائیں گے. یہ سب کی بیماریوں کی جڑ جو ہے نا، یہ کرپٹ جرنیل ہے نا، سوری، یہ سب بیماریوں کی جڑ یہ کرپٹ جج ہیں. یہ جج اگر آج عدلیہ ہماری ایماندار ہو جائے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارا پورا کا پورا ملک کا نظام بہتر ہو جائے گا. پورے کا پورا نظام اپنی پٹڑی پہ آ جائے گا. ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے، آگے مزید ترقی کرے گا. یہ پاکستان کا نظام اگر خراب ہو رہا ہے، پاکستان کا نظام اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ ان مردود ججوں کی وجہ سے یا ان مردود کالی بیڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کہ عدلیہ میں گھسے ہوئے ہیں. یہ ان کالی بیڑوں کو جب تک جوتے مار کے باہر نہیں نکالا جائے گا نا، نظام ملک کا نہیں بہتر ہو سکتا ہے. وہ دیکھیں اظہر من اللہ
भाई तुझे बहुत ज्यादा शौक है पीटीआई का तो छोड़ ना, रिजाइन कर। किस लिए चिमटा हुआ है? हमारे टैक्स के पैसों से तू पल रहा है और हमें ही जो है ना आंखें दिखा रहा है। तेरी आंखें ही ना निकाल के बाहर रख दें। ये अब नहीं होगा अजहर मनिल्लाह। अब तू पीटीआई का वर्कर है तो दफा हो जा पीटीआई में। जा पीटीआई में, तेरे बाप से भी नहीं डरता हूं। तूने जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैं सिर्फ डरता हूं तो अल्लाह पाक की जात से डरता हूं और उसी का वफादार हूं। मैं अपने अल्लाह के लिए बोलूंगा, हक सच बोलूंगा, चाहे उसमें मेरा बेटा आ जाए, मेरा बाप आ जाए, मेरा कोई भाई आ जाए, मैं उस पर भी बोलूंगा। हक सच के लिए लड़ता रहूंगा, भला मुझे उसमें अपनी जान भी देनी पड़े, कोई परवाह नहीं है। इस मुल्क के लिए मेरे जैसे हजारों कुर्बान हो जाएं तो कोई परवाह नहीं है। ये अब इन जजों को घसीट के बाहर निकालने का टाइम आ गया है, जो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं, जो पीटीआई के। तो देखें, मैं अजान हो गई थी इसलिए थोड़ी देर के लिए अजान के एहतराम में वक्फा ज़रूरी होता है। ज़ोर की अजान हो गई। आज जुम्मे का ना सॉरी जुमरात का दिन है। और देखें, मैं बेबस होके मजबूर होके बोल रहा हूँ। अब देखें, मुझे मजबूर किया जा रहा है बोलने के लिए, सच बोलने, क्योंकि मेरा तो काम है, साफ़ियों का काम यही होता है कि सच बोलना, अवाम को सच दिखाना, और इतनी खबर हो तो इतनी बताना, उसको मिर्च मसाला लगा के इतना नहीं करना। ये होता है असल सहाफ़ी की ड्यूटी और असल सहाफ़ी का फ़र्ज़, जो कि बहुत कम सहाफ़ी रह गए हैं जो इस लेवल पे आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे भी इस काबिल समझा है कि मुझसे वो अपनी मखलूक को सच पहुंचाने की ड्यूटी ले रहा है। ये उसका करम है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो देखिए किस तरीके से खावर मानिका को बुला के अदालतों में जलील किया जा रहा है, उसकी तजलील की जा रही है। एक तो उसका हंसता बसता घर उजाड़ के इस मरदूद इमरान नियाजी ने रख दिया। उसके घर में गया दम करवाने के लिए, उसी की बीवी को लालच दे के, औरतों की खुरी पीछे मत होती है ना, औरतों की अकल महदूद होती है। उसको ऐसे वो लालच दिए कि वो आलमी ताकतों के ज़रिए और फैज़ हमीद के थ्रू उसको धमकियां दी गई कि उसको तलाक दो वरना तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो मजबूर होके उसको तलाक देना पड़ी है। उसने खुशी से तलाक नहीं दी थी। तो अब उसने जो सच बताया अदालत में, तो अदालत के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। उन वकीलों को, उन जजों को, उनके चेहरों पे देखे फिटकार अल्लाह की पड़ी हुई है। उनके चेहरे देखें, उनकी शक्लें देखें, बिगड़ी हुई शक्लें हैं, बिगड़े हुए चेहरे हैं उनके। और वो फैसला नहीं दे सका है जज। उसने उस दिन उसको बरी करना था, नहीं कर सका। इतने ठोस सबूत उसने पेश कर दिए हैं कि ये इद्दत में ही निकाह हुआ है। अच्छा, इद्दत में नहीं हुआ तो मैं इनसे पूछता, इन मरदूद जजों का बेड़ा घर को, कि भाई इद्दत में नहीं हुआ था तो दोबारा क्यों निकाह के ऊपर निकाह किया गया? दोबारा क्यों निकाह हुआ? फिर जब इद्दत पूरी हो गई उसके बाद दोबारा से निकाह उसी मौलवी से करवाया गया। उसने भी बयान दे दिया, हाँ जी मेरे से 2 मरतबा निकाह पढ़वाया गया। क्यों भाई, क्यों दूसरी मरतबा पढ़वाया गया? और अब तुम बरी करके दिखाओ इसको, तुम्हारी आने वाली नस्लों पे भी ये अजाब बन के नासल होगा इंशाअल्लाह, और तुम्हारी नस्लें भी तबाह होंगी। ये मेरा लिख के रख लो आज का बयान। बाकी देखें, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। इन गद्दार जजों को मुहासबा होना चाहिए, इनको ड्यूटियों से अलग करना चाहिए, इनको कुर्सियों पे नहीं जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो आलमी ताकतों के एजेंट बन के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान का मोराल डाउन कर रहे हैं। पाकिस्तान की दुनिया में सबसे नंबर 1 एजेंसी है ISI, उसको जलील कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं और उसका मोराल डाउन कर रहे हैं। उन अफसरान का मोराल डाउन कर रहे हैं जो ईमानदारी के साथ अपनी हुकूमत कर रहे हैं। भाई जब मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इस चीज़ के सबसे ज़्यादा खिलाफ मैं हूँ कि फ़ौज मुदाखलत करे सियासी मामलात में, या फ़ौज मुदाखलत करे अदलिया के मामलात में। अदलिया खुद दावत दे रही होती है, अदलिया खुद ना भाई PCO के तहत हलफ लेते ना, क्यों लिया था? उस वक्त सिर्फ नोट नजर आए थे, पैसों के लिए हलफ लिया था।
भुट्टो को आलमी ताकतों को कहना पे सिर्फ इसलिए तुम लोगों ने फांसी दी थी कि वो इस्लामी वर्ल्ड बैंक बना रहा था पाकिस्तान में, और वो आलमी ताकतों का सारा पैसा, जो अरबों का पैसा उनकी बैंकों में पड़ा हुआ, वो सारा इधर आ जाता। तो आलमी ताकतों ने जब देखा कि भाई हमारे तो बैंक ही खाली हो जाएंगे, हम तो दिवालिया हो जाएंगे, तो उन्होंने इन मरदूद जजों को खरीदा, उस मरदूद ज़िया-उल-हक को खरीदा, और उसके बाद इन मरदूद जजों से भुट्टो को शहीद करवाया। ये वो मरदूद बददुआए हुए जज हैं, अभी भी ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जितने भी पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब गद्दार जज हैं। ये इनके कोई पाकिस्तान के साथ लेना देना नहीं है, ना ये पाकिस्तान के वफादार हैं। ये आलमी ताकतों के एजेंट हैं, उनके वफादार हैं। उनसे इन्होंने नेशनलिटी के बदले में हलफ दिया हुआ है, उनको लिख के दिया हुआ है कि हम आपके वफादार रहेंगे। सैलरियां यहाँ से वसूल कर रहे हैं, हमारे टैक्सों की आराम की सैलरियां ले रहे हैं, एक टके का काम नहीं कर रहे हैं। 20-20, 30-30 सालों से लोगों के केस लटके हुए हैं। इमरान नियाजी एक दिन केस करता है, दूसरे दिन उसका केस लग जाता है और फौरन उसके हक में फैसला। भाई इस्लामाबाद में तो जो जलाओ गिराओ वो था, वो तो इजाजत ही नहीं थी उसको इस्लामाबाद में आने की। किसने लिए बरी किया गया उस बाप को? सबको बरी करो, फिर वो जो जेलों में बंद है जितने भी चोर डाकू सबको छोड़ो, सबके लिए एक कानून होगा। गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, ये नहीं होगा। आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल वो कहते हैं भाई वकील से फीस की बात करो ना कि फलां फीस कितने लोगे, वो कहते हैं जी मेरी फीस तो 10 लाख है। जज साहब अलबत्ता 30 लाख रुपया या 40 लाख लेंगे, वैसे तो उनका रेट 50 लाख है, चले मैं आपको 40 लाख में सौदा करवा दूंगा आपका। इस तरह सरेआम अब बिक रहा है, सरेआम जजों की बोलियां लग रही हैं। इनकी नस्लों को भी अल्लाह तबाह करे। जो करप्ट जज हैं, जो ईमानदार जज हैं, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। अल्लाह उनको और उनके बच्चों को सलामत रखे। जो ईमानदार जज हैं, जो करप्ट जज हैं ना, उनको मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। मैं उनके बाप से भी नहीं डरता हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लें। मैं डरता हूँ तो सिर्फ वादा शरीक से डरता हूँ, अपने अल्लाह से डरता हूँ बस। 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ। जो रात कब्र में बाहर रो नहीं सकती, क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे या मरवा देंगे, मरवा दें, कोई परवाह नहीं। मेरे जैसे हज़ारों इस मुल्क पे कुर्बान। तो अब देखें किस तरीके से, अच्छा जज साहब वो जस्टिस मोहसिन हसन कियानी वो फरमा रहे हैं कि लाइव दिखाया जाए, मतलब जब हम अपनी अफवाज पाकिस्तान की और ISI की तौहीन करें और उसको लाइव दिखाया जाए। क्यों भाई, ये तेरे बाप का मुल्क है, तू तो वो करप्ट तरीन बंदा है जिसको जेल में होना चाहिए। तुझे इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया किसने है? तेरा तो अगला ठिकाना इंशाअल्लाह जेल, अडयाला जेल है। इधर ही इमरान नियाजी के साथ वाले कमरे में तू जाएगा इंशाअल्लाह। और बाकी देखें जी, हक सच की बात होगी, जहाँ पे मेरी भला जान चली जाए मैं हक सच आप लोगों को बताता रहूँगा। इन गलीज चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो जज है, चाहे वकील है, या ब्यूरोक्रेट्स है, या सियासतदान है, मैं इनको नंगा करता रहूँगा, भला इसमें मेरी जान चली जाए। मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा। हाँ, जो मुल्क का वफादार है उसको अप्रिशिएट भी करूँगा, उसका तारीफ भी करूँगा, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। क्योंकि हमारा किसी दूसरे मुल्क में ठिकाना नहीं है, हमारा मरना जीना सब कुछ इसी मुल्क के साथ ही है। तो मेरी आखिर में एक ही अपील है कि देखें, ये मुल्क बड़ी ही कुर्बानियों के बाद वजूद में आया हुआ है। ना इसको कौम यूथ हड़क ने बनाया हुआ है, ना कौम यूथ हड़क के बड़ों ने बनाया हुआ है। इसके लिए कुर्बानियाँ दी तो गरीब लोगों ने दी हैं, और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो गुमनाम हो गए हैं। आज देख लें उनकी नस्लें, कायदे आज़म की भी नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं, उसके अजीज़ व करब मौजूद है। लियाकत अली खान की फैमिली, उसकी वाइफ ने एक मरतबा अपील की थी, लियाकत अली खान नवाब, करोड़ों की जायदादें, खरबों की जायदादें उस वक्त छोड़ के आया था। उसकी बीवी ने एक मरतबा अपील की थी कि मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार है, हमें इलाज के लिए सपोर्ट की जाए। उस वक्त वो, अल्लाह उसको तबाह करे, अल्लाह उसको अगले जान में भी दोज़ख के सबसे गहरे कुएं में डाले। अयूब खान की हुकूमत थी,
اس دوران، اور اس کو مروانے والا بھی یہ کرپٹ جرنیل، کرپٹ جج، یہ برابر کے شریک تھے. 4 مارشل لا لگے اس میں، یہ کرپٹ جج برابر کے شامل ہیں. یہ خالی جب ملک 2 ٹکڑے ہوا تو جرنیلوں نے نہیں کیا، اس میں جرنیلوں کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ملوث ہے پوری طرح، اور پوری طرح ملوث ہے عدلیہ بھی، عدالتیں بھی پوری طرح ملوث ہیں. یہ ان تینوں نے مل کے ملک تباہ کیا ہے، کرپٹ سیاستدانوں نے، کرپٹ جرنیلوں نے، اور کرپٹ ججوں نے. اب اگر ایماندار آرمی چیف آیا ہے، ایماندار قیادت آئی ہے، ایماندار چیف جسٹس سپریم کورٹ آیا ہے، تو اس کو یہ چلنے نہیں دے رہے ہیں، آرمی چیف کو چلنے نہیں دے رہے ہیں. اس کے خلاف دیکھے ایک جتھا بنا کے حملہ آور ہوئے تھے 9 مئی کے واقعات میں، ان کو 1.25 سال گزرنے کے باوجود کسی ایک کو بھی سزا اب تک نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہوئی ہے؟ یہ ان کرپٹ ججوں کی وجہ سے. لیکن اب ان کا بھی آخری ٹائم شروع ہو گیا ہے. اب ان کا بھی ایک لاوا پک رہا ہے. جس دن یہ لاوا پھٹے گا نا، ان کی آنے والی نسلیں بھی یقین جانیے یاد کریں گی. یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، یہ ان عالمی طاقتوں کے وفادار ہیں. نیتن یاہو نے کیوں کھل کے بیان دیا ہے کہ بھائی ہمیں اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے. وہ اب پاکستان کی فوج اور عوام کو لڑا کے نفرت پیدا کر رہے ہیں فوج کے خلاف. میڈیا میں دیکھیں آئے دن یوتھ ہڑکوم آرمی چیف کے خلاف بھونک رہی ہے، ISI کے خلاف بھونک رہی ہے، افواج پاکستان کے خلاف بھونک رہی ہے. اس میں یہ عدلیہ پوری طرح یہ کرپٹ جج شامل ہے. یہ کرپٹ جج ان کے سپورٹر ہیں، ان کے سہولت کار ہیں عالمی طاقتوں کے، ان کے ایجنٹوں کے. اور وہاں پہ ان کے باپ دادا دیکھیں یا ان کے بچے دیکھیں، ابھی بھی نیشنلٹیاں ان کے پاس امریکہ کی ہیں. کہتے ہیں جی نیشنلٹی لینا جج کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو اگر اس ملک کا وفادار ہے تو جا نہ دفع ہو جا اس ملک میں جا کے تو جج بننا. یہاں پہ کس لیے ہمارے پر مسلط ہوا ہے؟ یہاں پہ تو تباہ کرنے کے لیے اس ملک کو آیا ہوا ہے، ان کا لف لے کے ان کی اس پہ آیا ہوا ہے کہ ملک کو تباہ کرے. اب نہیں ہوگا ایسا. اس ملک کی حفاظت اللہ پاک کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے وہ کرے گا. یہ ملک اب بھی ترقی کر رہا ہے، آگے بھی کرے گا. ان کے ناپاک جو ہے نا، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں. ان کو انشاءاللہ پاکستان کی 26 کروڑ عوام اب خود نبڑے گی ان کے ساتھ. اور باقی جہاں تک ہے میرا عوام سے ایک ہی اپیل ہے، افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، موجودہ حکومت کا ساتھ دیں جس نے کرائسس سے ملک کو نکال کے ترقی کی طرف گامزن کر دیا ہے. اگر اس ملک میں کوئی ترقی ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے نواز شریف کے دور میں. KPK میں 11 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے. وہاں پہ نہ کوئی ہاسپٹل بنا سکے ہیں، نہ کوئی یونیورسٹی بنا سکے ہیں، نہ کوئی سکول، ایک اینٹ تک نہیں لگائی ہے 11 سالوں میں. 8 ارب کا صوبہ قرضدار تھا، اس وقت 987 ارب کا قرضدار ہے. پیسہ کہاں گیا؟ کھا گئے. اور کہہ رہے کیا، یوتھ حکومت کیا کہہ رہی ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل سمگلر ہے علی امین گنڈا پور، وہ کیا کہہ رہا ہے جی افواج وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہے. پورے کے پورے پیسے یہ وصول کر کے ہڑپ کر چکا ہے. اور اب کیا کہتا ہے جی جتنی بھی KPK بجلی بناتا ہے اس پوری بجلی کا قیمت ہمیں دو، ہمارے صوبے کو دو. کیوں بھائی؟ وہ تمہارے باپ نے بنوایا تھا، وہ تو بنوایا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے، وفاق نے بنایا تھا. وفاق کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، صوبے کا پیسہ نہیں لگا ہوا ہے، وفاق کا لگا ہوا. مالک بھی وفاق ہے، ان کا 4 صوبوں کا مالک وفاق ہوتا ہے. تو وفاق اب جو ہے نا، جتنا اس کا حصہ بنتا ہے نا، اتنا حصہ ان کو آلریڈی مل چکا ہے، وہ ہڑپ کر چکے ہیں، کھا چکے ہیں. اس کے بعد یہ قرضہ جو لیا ہے، ہاں ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ میٹرو بنائی ہے. یہ یہاں پہ 3 میٹرو بنی ہے، 100 ارب میں، انہوں نے 110 130 ارب میں ایک میٹرو بنائی ہے. اس کے بھی ابھی تک پیسے نہیں دیے ہیں. وہ عالمی عدالت میں پہنچ گئی ہے، وہ کمپنی انگلینڈ کی عدالت میں اس نے کیس کر دیا ہے. اور یہ صوبے پہ کیس صوبہ ہار جائے گا، اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اور ارجانہ بھی دینا پڑے گا. اور صوبہ اس وقت کرپٹ، اتنے کرپشن وہاں پہ ہوئی ہے کہ صوبہ کنگال ہو کے رہ گیا ہے.
وہ اب بالکل دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے، ان کے پاس سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں بھی نہیں ہیں، اور ایک کرپشن کا بازار وہاں پہ گرم ہے، مہنگائی کا بازار گرم ہے، اور یقین جانیے کہ پوری دنیا کے اسمگلر ایک طرف اور کے پی کے اسمگلر ایک طرف، ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے صوبے کے صدر کے، صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ بھائی ہمیں ہمارا حصہ پہنچاؤ، جو مرضی کرو، جتنی مرضی لوٹ مار کرو۔ درخت تک انہوں نے بیچ کے کھا دیے ہیں، وہ نئے درخت لگا رہے تھے وہ تو چھوڑو، ایک بھی نہیں لگایا، وہ 101 ارب درخت کہاں گئے، اور 100 کروڑ کی نوکریاں کہاں گئی، وہ 1 کروڑ گھر بننے تھے وہ کہاں گئے۔ یوتھ قوم کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ ان کو دنیا سے ہی ختم کر دے، آمین۔ تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ISI چیف ندیم اجم صاحب، ان کی فیملی اور تمام جونیئر اور سینئر افسران اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، سید عاصم منیر صاحب کے جتنے بھی وفادار ساتھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ لوگ ملک پاکستان کے وفادار ہیں، جس جس ادارے میں بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی فیملیوں کی حفاظت فرما، FIA کے انچارج کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور اسی طرح جتنے بھی ملک کے وفادار ہیں، رینجرز میں ہیں، افواج پاکستان میں ہیں، پولیس میں ہیں، ان سب کی افسران کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس والوں کی خاص طور پہ حفاظت فرما، یہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں دشمن کے لیے، یا اللہ یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کو اپنے ملک کا وفادار بنا، جتنے بھی ملک کے غدار ہیں، عالمی طاقتوں کے وفادار ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو پاکستان کے غدار ہیں، جو کرپٹ جج ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، ہائی کورٹ میں ہیں، چاروں ہائی کورٹس میں ہیں، سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، آمین۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما میرے سمیت، اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں جوان ہو چکی ہیں، شادی کے قابل ہیں، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، ان کی شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ ہمارے عزیز و قرب میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں، خصوصاً میرے امی ابو دونوں چاچا اور میرے بہن اور میرا بیٹا محمد رحیم، یا اللہ اور آپ سب کے عزیز و قرب جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین ثم آمین اللہ حافظ.